اگر وہ ایفیڈیوٹ بھر دیتا ہے کہ میں غلام احمد قادیانی کو دجال مانتا ہوں، اسے پیغمبر نہیں مانتا، تو وہ اپنی قادیانیت کی روح سے بھی کافر ہو چکا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، اور یہی حدیث ابو داؤد ترمذی میں آئی ہے۔ اس میں الفاظ ہے کہ وہ 30 کے 30 جھوٹے دجال یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر کا دجال کون ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا کی سنسنی خیز انکشافات اور جمیل فاروقی پوڈ کاسٹ نے انجینئر محمد علی مرزا سے کچھ سوال جواب کیے ہیں کہ دجال کا معاملہ جو ہے جہاں تک ہے تو اس کا کہنا علی مرزا کا یہ ہے کہ جب تک 30 جھوٹے دجال نہ ہو جائیں گے، قیامت کی جو نشانی ہے وہ بتایا گیا ہے اس چیز ویڈیو میں کہ اور 30 دجال جو ہے وہ، اور یہ جو بھی ہم بتا رہے ہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم سے ہے، اور وہ سارا چیز جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں سن کے پتہ چلے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ 30 جو ہے وہ پیغمبر کے دعویٰ کریں گے دجال۔ تو کافی ساری چیزیں جو ہیں اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں، تو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، آپ بھی دیکھیے سنیے، اور اللہ ہم سب کو اس دجال کا جو معاملہ ہے اس سے ہم سب کو بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ اس فارمولے کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی آپ کی نظر میں دجال ہے؟ جی دجال ہے، جی بالکل دجال ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ درست ہو۔ وہ 30 دجالوں میں سے ایک دجال۔ پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج، سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر موٹر سائیکل کی ٹنکی کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹرول میں برکت ہوگی اور آپ لمبا سفر طے کریں گے۔ اسی قسم کی حرکتوں نے ہماری ینگ جنریشن کو دین سے برگشتہ کر دیا ہے۔ مزار کے اوپر جا کر سجدہ کرنا، اس کے بعد پھونک مار کے کھڑا کر دینا اور پھونک مار کے کرنٹ لگا کے گرا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کرتا ہے، ایلوژن ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے یار، قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں پوری ہونی ہے۔ یورپ امریکہ تو اوپر جا رہا ہے، وہاں تو قیامت کی کوئی نشانی پوری نہیں ہو رہی۔ یہ سب کے سب ڈرامہ بازی ہے۔ پرانے خواب بیان کیا کرتے تھے کہ جی ٹی وی جب گھر سے نکالا تو نبی الاسلام کی زیارت ہوگی، تو آپ نے تو مسجد میں لا کے ٹی وی داخل کر دی ہے۔ وہ پھر خواب جھوٹے تھے یا آپ اب جھوٹے ہو چکے ہیں؟ جس شیخ کی نماز ہی غلط ہے اس شیخ سے آپ نے اور کیا لینا؟ لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ ان کے شیخ کی نماز درست ہے، ان کی نماز جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے، تو جب کوئی شخص آپ کو اے پولیٹیکل ہونے کا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی جب آپ نہیں تھے تو اس کی وجہ سے ہم نے نقصان اٹھایا، تو اس کو گالی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہمارے ایکس آرمی چیف نے آخری تقریر میں کہا کہ پاکستان کی فوج کو گالیاں اس لیے پڑتی ہیں کہ ہم پولیٹکس میں لچ فرائی کرتے رہے اپنا، اگرچہ ہم سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں، تو یہ تو آپ کے ادارے نے خود مان لیا۔ لہٰذا یہی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کا کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے، یہ تو آپ کی پالیسی ہے۔ وہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو، پریکٹیکلی تو اس وقت خان صاحب کے ہاتھ میں، تو میرا خیال ہے ان کو بھی مان لینا چاہیے۔ السلام علیکم، آپ کو جمیل فاروقی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویسے تو اسٹوڈیوز سے اپنے لاؤنج کے اندر سے ہم یہ پوڈ کاسٹ کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت ہم جہلم میں موجود ہیں، اور جو شخصیت ہمارے سامنے ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک کے معروف انجینئرنگ ڈاکٹرین کے نام سے معروف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پتہ نہیں کتنے مکاتب فکر انورٹڈ کاماز میں اور فقہوں کو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرقوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور ان کے پیچھے لگانے کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں۔ ڈیٹیل میں ان سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی محترم جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ سر ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ جزاک اللہ خیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فاروقی صاحب، آپ کو جہلم اکیڈمی میں ویلکم ہے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور بغیر کسی تردد کے جو آپ کے دل میں آئے وہ پوچھیں انشاءاللہ۔ انجینئر صاحب، آپ دین کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کرتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں،
اور بڑے دلیل کے ساتھ جوابات دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے نام کے ساتھ انجینئر ہے, کوئی مفتی, مولوی, مولانا ایسا لفظ میں نے نہیں دیکھا, لیکن دلائل میں آپ کے جان ہوتی ہے بڑی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جو لفظ ہے نا انجینئر, وہ تو میری میکینیکل انجینئرنگ کی وجہ سے میں نے آنرس کے ساتھ کی ہوئی ہے. اس کے بعد پروفیشنلی میں نے پاکستان میں ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر جاب کی ہے 15 سال تک, وہیں سے میں نے ریٹائرمنٹ لی. تو یہ تو میرا ایک پروفیشن. باقی یہ جو دین کے حوالے سے ہے یہ میرا پیشن ہے. پروفیشن اور پیشن میں فرق ہے, اور دین ہماری بیسک نیڈ بھی ہے. میں اپنی اسکول لائف سے ہی کتابیں پڑھنے کا عادی ہوں الحمدللہ, اور کالج اور یونیورسٹی کی لائف کے اندر میں نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی صحبت بھی کی, کتابوں سے بھی علم حاصل کیا اور ان سے ڈسکشن سے بھی. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو علماء والا معاملہ ہے یہ ایک علیحدہ سے لائن ہے جس میں آپ کسی خاص, جب تک مدرسے سے فارغ نہ ہو تو آپ اتھرائز نہیں اپنے ساتھ کوئی مفتی لکھنے کے یا مولانا یا آیت اللہ, یہ مختلف قسم کی ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں. تو الحمدللہ میں نے لکھا بھی نہیں, جو ڈگری میرے پاس ہے وہ لکھتی ہے. باقی رہا دین کا معاملہ, چونکہ دین ہماری بیسک نیڈ ہے اور یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے حاصل کیا اور اسے عوام کے سامنے رکھا ریفرنسز کے ساتھ. ہماری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو شخص آپ کو کتابوں سے بتا دیتا ہے کہ بھائی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کتابوں پر ایمان لاتے ہو تو اسے قبول کر لو, اگر نہیں لاتے تو چھوڑ دو. مثلا اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو آ کے یہ بتائے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے ان کے لیے, تو آپ اسے ڈگری نہیں پوچھیں گے, آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 دیکھیں گے. اگر اس میں وہ چیز نکل آتی ہے تو آپ قبول کر لیں گے, نہ نکلے تو پھر اگلی بات شروع ہوگی. تو میں بھی قرآن و سنت سے ریفرنسز دیتا ہوں, اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو اس امت کو نبیوں والا کام شفٹ ہوا ہے وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاکیے کی حیثیت سے آپ کی بھولی بالی امت تک پہنچا. آپ کا کوئی بابا نہیں ہے؟ بابا ہے ہمارے بابا جو ہے وہ ہے جن کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. چونکہ آنری طور پر امہات المومنین مسلمانوں کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں. تو اس اعتبار سے وہ ہمارے باپ بھی ہیں, ہمارے بابا بھی ہیں. بابا ہمارا وہ ہوگا جس کو اللہ نے ہمارا بابا بنا کے بھیجا ہے, جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے, جن کے ساتھ ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے بابا جان وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے, اور جو کوئی ان کے ساتھ مخلص ہے, ان کا وفادار ہے, وہ سب کے سب ہمارے بابے ہیں. اس کو میں نے عرض کیا ہے کہ جو بابے کتابوں کو مانتے ہیں ان بابوں کو ہم مانتے ہیں, اور جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے, کیونکہ ہم نے بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کی تھی. اگر وہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے تو اب ان کی کوئی عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس وہ ایک عام انسان کی. دور حاضر کے کسی مفتی, مولانا یا مولوی صاحب کو آپ بابے کا درجہ دیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ اس درجے کے ہیں؟ نہیں, کسی کو نہیں دیتے درجہ. آپ یہ تو مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ میں کس عالم دین کو پسند کرتا ہوں یا کس کی تھاٹس کے ساتھ کچھ حد تک متفق ہوں, تو وہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. بابے کا بتا دیں. ہاں جی, اگر آپ اس پریزنٹ ورلڈ میں دیکھیں تو ٹاپ آف دا لسٹ جو پرسنالٹی جن کو میں پسند کرتا ہوں وہ مولانا مودودی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ. میرا خیال ہے کہ پچھلے 1000 سال میں ان کے پائے کا کوئی انسان نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا ورسٹائل نالج دیا تھا, دور حاضر کا بھی, عربی لنگوسٹک کا بھی, تاریخ کا بھی, فقہ کا بھی, حدیث کا بھی, یہ ان کا خاصہ تھا. اور ان کے بعد میں جس شخصیت سے متاثر ہوں وہ مفتی طارق مسعود صاحب. نہیں, مفتی صاحب سے تو میں لطیفوں کی حد تک تو متاثر ہوں الحمدللہ. میں یہ پوچھنے والا تھا, میں نے کوٹ کیے ان کے لطیفے, یہی پوچھنا والا, پوری سند کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے ان کی ویڈیو میں یہ لطیفہ دیکھا تھا. تو دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخصیت ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. تو یعنی جن سے میں محبت رکھتا ہوں اس حوالے سے اور جنہیں میں استاد کے طور پر دیکھتا ہوں,
ان میں سے میجورٹی تو دنیا سے جا چکے ہیں. پیر نصیر الدین نصیر صاحب, ان سے بھی میں نے ایک اقتصاب کیا, ان کی بکس سے, ان کی ویڈیوز کے ذریعے ان سے ملاقات بھی ہے. اور کمپیریٹیو ریلیجن میں ڈاکٹر ذاکر نائک, احمد دیدار صاحب اپنی کوئی مثال نہیں رکھتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دور حاضر میں جاوید احمد غامدی صاحب, چند چیزوں میں اختلاف کے باوجود میں انہیں امت کے لیے ایک نعمت سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے طبقے تک جو پہلے دین سے برگشتہ تھا, کم از کم انہوں نے ایک کمزور دھاگے سے خدا کے ساتھ جوڑ دیا انہیں. مفتی طارق مسعود صاحب اپنے بیانات میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, اور ہم اکثر ان کی ویڈیوز میں وہ بات سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا بھگوڑا ہے. یہ بات ان سے پوچھنی چاہیے انفیکٹ, لیکن آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کاؤنٹر آرگومنٹ تو آپ نے دینا ہے, ایسی بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, اب نہیں کر رہے, پہلے کرتے تھے. اب یہ ایشو ریزالو ہو چکا ہے. ریزالو ہو گئے؟ جی جی, کافی عرصہ ہو چکا ہے, آلموسٹ اس کو آپ سمجھ لیں 1 سال ہو چکا ہے ریزالو ہوئے ہوئے. وہ جو جیلم آئے تھے ہماری دعوت پہ آئے تھے, لیکن ہم نے دعوت دی تھی جس طرح آپ کو سنڈے کو دعوت دی ہے. جی, اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس طریقے سے آئیں جس طرح آنا چاہیے. آپ اگر سنڈے کی بجائے تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو آتے اور جیلم کے چوک میں کھڑے ہو کے ویڈیو بناتے کہ انجینئر صاحب میں پہنچ گیا ہوں, آپ بھی ایک ویڈیو بنائے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو اس طریقے سے تو نہ کہیں کوئی رشتہ لینے جاتا ہے, نہ کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے. تو وہ چونکہ اس طریقے سے آئے تھے اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی. باقی اللہ کا شکر ہے انہوں نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو تھا میرے حوالے سے وہ انہوں نے ویڈیو میں بیان کیا, میں نے اسے ریبٹل کر دیا 2 گھنٹے کی ویڈیو بنا کے کہ یہ ریزرویشنز ہیں ہماری, اب پبلک فیصلہ کرے گی, یہ آپ کے دلائل ہیں, یہ ہمارے دلائل ہیں. تو وہ ایشو الحمدللہ ریزالو ہو گیا. اچھا, یہ تو ایک مکتبہ فکر جن کو اب لوگ ہم بھی تو اس کو ریئلائز کرتے ہیں نا کہ تفرقے کی بات نہیں ہونی چاہیے. ایک اور صاحب ہیں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب, جی جی, انہوں نے حال ہی میں ایک تقریر کی اپنے پیر طریقت کے ساتھ بیٹھ کر, اور اس تقریر میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے یقیناً وہ کلپس آپ تک پہنچے ہوں گے. جی جی, گالیاں دی جی باقاعدہ طور پر. میں گالیوں سے اتنا دکھ نہیں ہوا کیونکہ گالیاں تو علماء میں عموماً دی جاتی ہیں, ان کو عادت ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو, مریدوں کو گالیاں نکالنے کی, یہ ان کا تقیہ کلام ہے, اس میں تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پہلا کافر شیطان تھا اور دوسرا یہ ہے, کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. جی, کافر کا ایک شیطان, دوسرا جہلمی. ہاں جی, انجینئر محمد علی مرزا کافر ہے, اور اس کے بعد گالی. جی جی, وہ آپ نے سنا ہوگا. جی, کیوں, کیا وجہ بن؟ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. دیکھیں کتنی خطرناک, آپ نے کہیں نہ کہیں ان کو ریبرٹل دیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں, انہوں نے آغاز کیا تھا آج سے آلموسٹ کوئی 3-4 سال پہلے, جب ان کے مکاتب فکر کے کچھ لوگ ان کے مکتب فکر کے ریورٹ ہو کے ہماری اکیڈمی میں آئے, تو اس کی ان کو تھوڑی سی تکلیف تھی اس حوالے سے, جو جینون تھی. ظاہر ہے جب بھی کسی کا کوئی مرید یا کوئی شاگرد ٹوٹے تو وہ اس تکلیف کو گزارتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ یہ کیا ہوا, تیری کتابیں, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے لوگ, کبھی بلانا ہمیں بھی تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے بابے تھے کیا, اور لائیو پھر چلائیں گے. تو میں نے اسی وقت ان کو کہا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں. لیکن ظاہر ہے یہ تو ان کا ایک پولیٹیکل بیان تھا, انہیں کیا پتا تھا کہ میں نے انہیں مدعو کر لینا ہے. خیر معاملہ وہ چلتا رہا. پھر میں نے ان کے بابوں سے جو میری ریزرویشنز تھی کتاب و سنت کی روشنی میں, وہ میں نے پبلک کے سامنے رکھی. اس کی وجہ سے اور لوگ ریورٹ ہوئے. اب وہ غصہ جمع ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو ان کی آئی تھی, اس میں انہوں نے گالیاں دی تھی, تو ساڑ, تو مر, اس نے اپنے کمرے میں ہی مر جانا ہے, اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں. حالانکہ یہ صوفی ہونے کے دعوے دار ہیں اور نرم مزاجی صوفیاء کا ایک طور امتیاز رہا ہے. ہمیں ان سے لاکھ اختلاف, لیکن یہ ان کی ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن انہوں نے وہ بھی بالائے طاق رکھ دی. اور اس میں دیکھیں انہوں نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا وہ شیطان ہے, اور دوسرا انجینئر ہے. یعنی اس دوران پوری انسانی تاریخ میں جتنے لوگ پیغمبروں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, فرعون, حامان, شداد, ابو جہل, ان تمام لوگوں کو انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے, مطلب اپنا بزرگ مان لیا نا. ورنہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک لسٹ تھی, ان میں سے تو آخری ہے. انہوں نے کہا پہلا وہ تھا, دوسرا ہی ہے. تو میں نے عرض کی تھی کہ بھئی ہم نے پیغمبر سے کوئی ٹکر نہیں لیا, ہم تو پیغمبر کی فیور میں آپ کے بابوں سے ٹکر لے رہے ہیں کہ آپ کے بابوں کی کتابوں کے اندر چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ لوگ مناظروں میں ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. اپنی کتابوں سے نبی الاسلام کی شان میں جو یہ گستاخیاں ہوئی ہیں, کشف المحجوب میں, تذکرۃ الاولیاء کے اندر, حشت بہشت میں, سبع سنابل میں, یہ آپ نکالیں, ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا.
کیونکہ ایک نبی، ایک اللہ، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا تو آپس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے. اللہ رسول پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں مکاتب فکر کے لوگ اپنا بڑا کسی کو مان لیتے ہیں. تو وہ ان سے میں نے بڑے احترام کے ساتھ ڈسکشن کی تھی ویڈیو کے اندر، لیکن چونکہ ان کو غصہ ہی بہت تھا تو انہوں نے پھر اس طریقے سے نکالا. حالانکہ ہم اس کو لیگلی لے کے چل سکتے ہیں. پاکستان کے قانون میں اگر آپ کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں تو یہ انتہائی سینسٹیو مقدمہ. اٹس اے سیریس آفینس. جی. تو وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس ان کے پاس بھیج رہا ہوں. ہم نے پورا پلان کیا ہے اور انہیں جا کے وہ کہیں گے آفیشیلی کہ آپ اس کے اوپر معذرت کریں جو آپ نے کافر کہا ہے، کیونکہ ہم تو آپ کو کافر نہیں کہہ رہے نا، صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں. تو باقی جو گالیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دینے والا ہے. میں گالیوں کو تو میں نے معاف کیا ہوا ہے، پیشگی معاف کیا ہوا ہے، لیکن جو آپ نے کافر کا لفظ بولا ہے اور مجھے شیطان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا اس حوالے سے، تو اس کے اوپر آپ معذرت کریں ویڈیو میں. اور اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے قانونی راستہ قانونی کارروائی کریں گے. ظاہر ہے ہم نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں بھرتی کیے ہوئے. آپ کا تصوف کے اوپر بلیف نہیں ہے یا تصوف سے اختلاف ہے؟ ہم صوفیزم کہہ لیں اس کو. دیکھیں، تصوف سے میرا بنیادی اختلاف یہ ہے سر کہ صوفیزم میں جو زہد والے معاملات ہیں وہ تو بالکل درست ہے کسی حد تک، کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے اور شیطان کے راستے سے بچ کر پیغمبر کے راستے کو اختیار کرنا ہے. یعنی ڈاکٹرن کی حد تک تو بات درست ہے. دنیا دار آپ نے نہیں بننا، بلکہ دنیا کو اتنا یوز کرنا ہے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے سبسسٹنس لیول کے اوپر. اختلاف ہمارا یہ ہے کہ یہ تصوف کے اندر انہوں نے فنا فی الشیخ، اس کے بعد فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ، یہ تین انہوں نے ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ پہلے جو آپ کا شیخ ہے نا، جو آپ کو کہہ رہے آنکھیں بند کر کے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں، جب وہ آپ کو ڈگری دے دے گا پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا ہوں گے، پھر اللہ میں. لیکن پریکٹیکلی پوری زندگی یہ شیخ میں ہی فنا رہتے ہیں. شیخ کہتا ہے تو یہ اپنے بچے بھی قتل کر دیتے ہیں. شیخ کہتا ہے تو یہ نمازیں بھی چھوڑ کے صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. شیخ ان کو قرآن و سنت کے خلاف چلاتا ہے، یہ آنکھیں بند کر کے چلاتے ہیں. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو تصوف کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ جنیدیہ، جو بعد میں کنورٹ ہو گیا تھا سلسلہ قادریہ میں، چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری، وہ سلسلہ جنیدیہ میں ایک ڈومیننٹ بزرگ کی حیثیت سے بعد میں آئے، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ، ان کا نام عبد القادر تھا تو ایک قادری سلسلہ. تو یہ انٹرنیشنل سلسلہ ہے، یہ آپ کو آل اوور دا ورلڈ ملے گا. آپ سوڈان میں چلے جائیں، آپ افریقن دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، انڈونیشیا، ملیشیا، سب کانٹیننٹ میں آپ کو ہر جگہ قادری سلسلے کے لوگ تصوف میں ملیں گے. اب سلسلہ ان کا قادری ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں، رفع دین کے ساتھ، فلیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. جبکہ یہاں پہ جتنے قادری ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہوں، چاہے وہ باپا جانی الیاس قادری ہوں، یہ تو رفع الیدین سے چڑھتے ہیں. طاہر القادری صاحب تو پھر بھی تھوڑے ماڈریٹ ہیں. باقی جو ان کے اسٹانچ قسم کے جتنے قادری ہیں وہ سارے کے سارے کہتے ہیں یہ تو مکھیاں مارنا ہے، یہ تو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا. تو ہم ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ آپ فنا فی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے؟ آپ عبد القادر جیلانی میں فنا نہیں ہوئے ابھی تک کہ ان کی نماز کا طریقہ ہی آپ اڈاپٹ نہیں کر سکے، اور الٹا آپ اس نماز کے طریقے کو غلط سمجھتے ہیں. تو جس شیخ کی نماز ہی غلط ہے اس شیخ سے آپ نے اور کیا لینا؟ لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ ان کے شیخ کی نماز درست ہے، ان کی نماز جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے. 11ویں شریف عبد القادر جیلانی کی طرف انہوں نے منسوب کی ہوئی ہے، لیکن 11ویں کے اوپر صرف لنگر پکا کے کھاتے ہیں. ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں پبلک کو بتا سکتے. کچھ بھی حالات ہو جائیں، اس چیز سے تو ہم ڈینائی بہرحال نہیں کر سکتے کہ جو دلیل آپ دے رہے ہیں اس کے اندر وزن ہوتا ہے. میں نے کئی ویڈیوز آپ کی دیکھی. ریسرچ آپ خود کرتے ہیں یا آپ نے کوئی ریسرچر رکھا؟ دیکھیں، ریسرچر تو نہیں رکھا. ریسرچر کوئی ہوتا تو کوئی ایک آدھ انجینئر اور بھی پروڈیوس ہو جاتا. یہ دنیا میں اتنی ہلچل مچی ہوئی ہے تو کس وجہ سے مچی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے غیر معمولی صلاحیت دی ہے انجینئر ہونے کی وجہ سے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کی. انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی میں نوٹس خود بنایا کرتا تھا، آج تک میرے نوٹس چلتے ہیں میکینیکل انجینئرنگ میں. تو یہ کمپیٹنسی میں نے یونیورسٹی سے حاصل کی. اس کے بعد دین کو تو میں پیرلل میں اسٹڈی کر رہا تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا کہ میں تمام مکاتب فکر کی بکس کو، ان کے علماء کی تحقیقات کو اسٹڈی کرتا ہوں، پھر ان کے جو بڑے علماء ہیں ان کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں، پھر ایک دوسرے کے خلاف جو یہ لکھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں، اور آخر میں قرآن و سنت سے دلائل کو ویریفائی کرتا ہوں کہ کس کی کون سی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سی نہیں ہے.
اب یہ کام باقی مکاتب فکر کے لوگ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ کا جو مدرسہ ہے اس میں صرف بریلویت سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. انہیں دیوبند اور اہل حدیث اور اہل تشیع سے متعلق صرف نیگیٹو باتیں بتائی جاتی. لڑائی ہو جائے گی نہیں تو. ہاں لڑائی ہو جائے گی, وہ چاہتے ہی. ہاں اچھا. اسی طریقے سے دیوبند اور اہل حدیث جو ہے ان کو مخالفین کی کمزوریاں بتائی جاتی ہیں, اپنی کمزوریاں نہیں بتائی جاتی. میں چونکہ سب کو سنتا ہوں, ایک دوسرے کے خلاف بھی تقریر سنتا ہوں, پھر ان کا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو سنتا ہوں. دیکھیں جب تک آپ ایک اہل حدیث سے نہیں پوچھتے جا کے کہ تم اماموں کے گستاخ ہو یا نہیں, تو وہ آپ کو بتائے گا بھی میں اماموں کا گستاخ نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ حدیث کے مقابلے میں امام کا قول نہیں لیا جائے گا, تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن بریلوی دیوبندی کہتے ہیں اماموں کے گستاخ ہیں, یہ ان کو گالی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی اگر حیات النبی کا کوئی عقیدہ رکھے ہوئے تو اہل حدیث کا کام ہے ان سے جا کے پوچھے کہ بھئی آپ اس سے مراد کیا دنیا والی حیات لے رہے ہیں یا آخرت کی لے رہے ہیں, کیا آپ نبی اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے گئے ہی نہیں ہیں. جب تک اسے کلیریفائی نہیں کریں گے, صرف چند ایک چھوٹے درجے کے علماء کی باتیں اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا, میں ایسا نہیں کرتا. پوری ورکنگ کرتا ہوں کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد. جہاں مجھے کوئی امبیگوٹی آتی ہے میں بڑے علماء سے رابطہ کر کے ان چیزوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں. تو میں نے تو آلموسٹ اپنی زندگی کے آپ سمجھ لیں 25-30 سال اسی کام میں لگائے. تو آلموسٹ 15-20 سال لگانے کے بعد میں اس ہاٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں. اللہ کا شکر ہے ہمارے دلائل پبلک کے سامنے ہے, کوئی چیلنج کرے کہ یہ نہیں لکھا ہوا آپ نے ثابت ہو. آپ نے نہ صرف مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو اپنا دلائل کی وجہ سے مخالف بنا لیا, بلکہ سیاستدانوں کو بھی بنا لیا. اور حال ہی میں کچھ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نیک اور ایماندار سیاستدانوں میں سے کسی ایک کی تعریف کر رہے تھے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا. اس کے بعد آپ کو شدید ہزیمت کا بھی سامنا کرنا پڑا اسٹیٹ لیول کے اوپر, حکومتی سطح کے اوپر. تو کیوں نہیں بولنے دیا جاتا جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے اور اس کی بات کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے ڈیموکریٹک ویلیوز کو فالو کرنا ضروری ہے, جو کہ جب ہم نے اپنے ملک کا نام ہم ٹاکنگ اباؤٹ خان صاحب. جی میں سمجھ گیا ہوں. جی خان صاحب کی بھی میں نے تعریف کی تھی اور سراج الحق صاحب کی بھی کی تھی. جی تو میں جس کی بھی پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں, میں نے شاید خاقان عباسی کی بھی تعریف کی ہے. میں اس وقت تعریف کرتا تھا خاقان عباسی صاحب کی جب پی ٹی اے والوں کو برے لگتے تھے. اب تو ان کی باتیں پی ٹی اے والوں کو بھی اچھی لگنی شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ دل سے بولتا ہے. اسی طریقے سے نواز جو وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر, میں ان کا فین ہوں کہ دلیر آدمی ہے اور جس بات کو صحیح سمجھتا ہے بڑے دلیل کے ساتھ وہ بندہ رکھتا ہے. میرے خیال ہے جب تک ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے نا کہ ہم اپنے مخالفین کی بات کو سن کر دلائل کے ساتھ اپنی اصلاح نہیں کرتے, ہم نے ایک قدم بھی اس ملک کو آگے نہیں لے کے جانا. جن قوموں کی ترقی کی مثالیں ہم دیتے ہیں نا, وہاں تو کتنی ڈیبیٹس ہوتی تھی. اگر آپ فرینچ ریولوشن کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں, جو لیفٹ کے لوگ تھے جو رائٹ کے لوگ تھے, جس طرح آپس میں ڈسکشن کرتے تھے, وہ تو یہ آپ کی مچھلی منڈی تو اس کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے. اور لڑ بھیڑ کے انہوں نے آج دیکھے دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا. اللہ کا شکر ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آلموسٹ دنیا میں سکون آ گیا. تو یہ انسانیت نے لرن کی ہے نا چیزیں کہ اختلاف رائے آپ ایک دوسرے کا برداشت کریں, ایک دوسرے کو موقع دیں اور اس طریقے سے آگے بڑھیں. جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے, تو جب کوئی شخص آپ کو اے پولیٹیکل ہونے کا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی جب آپ نہیں تھے تو اس کی وجہ سے ہم نے نقصان اٹھایا, تو اس کو گالی نہیں سمجھنا چاہیے. جب ہمارے ایکس آرمی چیف نے آخری تقریر میں کہا کہ پاکستان کی فوج کو گالیاں اس لیے پڑتی ہیں کہ ہم پولیٹکس میں لچ فرائی کرتے رہے اپنا, اگرچہ ہم سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں, تو یہ تو آپ کے ادارے نے خود مان لیا. لہٰذا یہی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کا کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے, یہ تو آپ کی پالیسی ہے. ہاں اس زمانے میں اگر بات ہوتی جب آپ کی اسٹیٹ پالیسی ڈیفرنٹ تھی تو پھر آپ شاید برا مانتے. تو میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں, جس طرح جاوید احمد غامدی صاحب تھے, انہوں نے اس زمانے میں یہ آواز بلند کی تھی کہ آپ لوگ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کریں. اسی طریقے سے صحافیوں میں نجم سیٹھی صاحب اور حامد میر صاحب اور اس طرح باقی جو بڑے صحافی ہیں جو اس وقت یہ باتیں کرتے تھے اور غدار وطن کا فتویٰ لگتا تھا, تو میرے خیال ہے ان سارے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. ویری رائٹ, میں صحیح کہتے تھے. اچھا, اب اس سے پہلے کہ میں بڑے امپورٹنٹ کوسچنس کی طرف جاؤں, کیونکہ وہ فقہی مسئلے ہیں اور لوگوں نے مجھ سے براہ راست رابطہ کر کے وہ کہا ہے کہ ان کے جوابات لینے ہیں, میں 3-4 سیاستدانوں کا نام لے دیتا ہوں. مجھے بتائیے کہ ان میں سے بہتر آپ کو کون لگتے ہیں؟ تھا تو نہیں ہے لیکن کیونکہ ڈسکشن ادھر آ گئی تو میں وہ ایک سوال ہے آپ کو. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب, آصف زرداری صاحب, عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب,
ان سب میں سے بہتر کون لگتا ہے؟ سراج الحق صاحب کو آپ نے نکال دیا ہے. وہ تو ہے ہی ہے. وہ تو سپر پولیٹیشین. دیکھیں خان صاحب کے معاملے میں جو ایک غلوف والا تھوڑا سا ایلیمنٹ ہوا, اس کو اگر نکال دیا جائے, جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک ریڈ لائن کو کراس کیا, 9 مئی والا معاملہ, جی 9 مئی والا واقعہ, اس کو اگر نکال دیا جائے تو میرا خیال ہے اس وقت ساری جماعتوں کو یہ مان لینا چاہیے کہ جو آپ کا ایک رونا دھونا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ فوج کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے, تو وہ بیانیہ ووٹ کو عزت ہو, پریکٹیکلی تو اس وقت خان صاحب کے ہاتھ میں, تو میرا خیال ہے ان کو بھی مان لینا چاہیے. تو میں بس اتنی بات کر سکتا. ویری رائٹ. اب ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل اسلامک کوسچنس کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھا تھا, آپ نے کہا کہ اگر کوئی چاند پہ ہو اور اس کو وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو اس کا قبلہ کس طرف ہونا چاہیے, تو آپ سیدھا زمین کی طرف دیکھیے. دیکھیے آپ میری ریسرچ بھی دیکھ لیجیے, میں اتنا آپ کو فالو کرتا ہوں, تو سیدھا زمین کی طرف دیکھیے, آپ کا قبلہ وہی ہے. اب اگر کسی نے چاند کے اوپر رہائش اختیار کر لی ہے, جی چاند کے اوپر پلاٹس بک رہے ہیں, لوگ وہاں رہنا شروع ہو گئے, اور چاند کے اوپر رمضان مبارک آ گیا ہے, چاند کے اوپر آپ نے روزے مکمل کر لیے ہیں, اب عید کا چاند دیکھنا ہے تو کیا کیا جائے؟ پروپرٹی ڈیلرز جتنے ہیں نا, سب سے پہلے تو یہ وہاں پہنچیں گے. ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ پاسبل بھی ہے سر, دس از پاسبل. یہ بھی جو انڈیا والوں نے اپنا مشن بھیجا ہے, انہوں نے جو وہاں کی جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق چاند کے سرفیس کے اوپر جو پتھر ہے نا, اگر ان میں سے آکسیجن کو ریٹریو کیا جائے تو 8 ارب انسانوں کے لیے 1000 سال کی آکسیجن موجود ہے. جی 1000 سال تک. اس وقت جتنے لوگ ہیں نا, 1000 سال تک کم از کم چاند پہ رہ سکتے ہیں, لیکن وہ اگر حاصل کر لی جائے. عید کیسے منائیں؟ ہاں جی, عید تو میرے بھائی یہاں پہ بھی ایک نہیں ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ جس کا دل کرے سعودیہ کے ساتھ کر لے, جس کا دل کرے پاکستان کے ساتھ. ادھر سے پھر سیٹلائٹ سے کنیکشن ہوگا اور سعودیہ والوں سے رابطہ کیا جائے گا, دسو چاند نظر آئے گا نہیں. اس کے لیے دیکھیں جو مرکزی پوائنٹ ہے وہ تو زمین ہی ہے نا, چاند کو دیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے, تو ظاہر ہے کہ اسی چیز کو فالو کیا جائے. جب انسان چاند پہ پہنچ جائے گا تو اس کا زمین کے ساتھ بھی رشتہ رہے گا. ابھی دیکھیں میں نے جو اس میں ایک اور بات کی تھی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب دجال دنیا میں آئے گا تو پہلا سال 1 سال کا دن ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کا, تیسرا 1 ہفتے کا, اور اس کے بعد نارمل دن. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نمازوں کا کیا کریں گے, تو آپ نے فرمایا تم اس اعتبار سے اسے کاؤنٹنگ کر لینا, اس کو شمار کر لینا. اب اس زمانے میں تو لوگ شمار نہیں کر سکتے تھے, اس زمانے کی ضرورت تھی, تو اب شمار ہے. 24 گھنٹے کے دن رات والا معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے. اگرچہ سورج افق کے لانگ چلتا ہے 6 مہینے تک, لیکن دن رات انہوں نے اس اعتبار سے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں. آپ عشاء کی نماز بھی سورج نکلی ہوئی حالت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے وہ تو گرین وچ ٹائم سے لیا ہوا ہے نا, تو ٹھیک ہے زمین ہی سٹینڈرڈ ہوگی, زمین کو سٹینڈرڈ مانا جائے اور اس اعتبار سے عید کر. اچھا, چندریان کے چاند پر پہنچنے کے بعد چاند اتنا پاک ہے کہ عید کے لیے دیکھا جا سکے. کیوں؟ یہ افغان ٹک ٹاکر ہے جنرل مبین, یہ کل ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ انڈیا, وہ ازراہ تفنن انہوں نے کہا ہوگا, لیکن کہا ہے کہ انڈیا کا چندریان وہاں پہنچ گیا, انہوں نے ترپال ڈال لی اور ہم مسلمان اب ہندوؤں کو دیکھتے رہیں اور اس کو دیکھ کے اب چاند کو دیکھ کے عید منائیں, تو کیسے منائیں؟ نہیں, یہ تو جذباتی بات ہے. میرے لیے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں تو اور کمپیٹ بھی کرنا چاہیے. جی میں خوش ہوں اس اعتبار سے کہ شکر ہے کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے جو دنیا کو کسی زمانے میں لیڈ کرتے تھے, سونے کی چڑیا تھی یہ جگہ, گورے ہمارے بعد آ کے ایسٹ انڈین کمپنی بنا کے ہم سے سب کچھ ہتھیا کے ہمیں پیچھے چھوڑ کے, تو مجھے تو خوشی ہے. انڈیا کی ترقی میں پاکستان کی ترقی بھی ہے, یہ پورا ریجن ترقی کرے گا. دیکھیں انڈیا اور چائنا کی آپس میں کتنی دشمنی ہے, لیکن سینکڑوں بلکہ ہزاروں بلینز آف ڈالرز کی ان کے آپس میں ٹریڈ ہوتی ہے دشمنی کے باوجود, اور ہم ابھی تک جذباتی ڈاکٹرن کو لے کے چل رہے ہیں. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ انڈیا پاکستان کی کوئی جنگ ہو, لڑائی ہو, دونوں غریب ملک ہیں, ایک دوسرے کو مار بیٹھیں گے. ہمیں اپنی اکانومی کو درست کرنا چاہیے. اگر چائنا نے 90% لوگ 30 سال کے اندر پاورٹی لائن سے اوپر لے لیے, تو ہم نہیں اپنے لوگوں کو اوپر لا سکتے, ہم تو نیچے ہی نیچے جا رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک بات. جی افسوسناک. اب ذرا آتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کے صاحبزادے, ان سے منسوب ایک خبر کچھ دن پہلے چلی. علی سیٹھی نام ہے ان کا, اور خبر یہ تھی کہ انہوں نے اپنی پسند کے مطابق مبینہ طور پر اپنی ٹیم کے ایک بندے سے شادی کر لی ہے. ہم جنس پرستی سے متعلق دین کیا کہتا ہے, جو کہ بہت خطرناک حد تک انکلکیٹ کرتی جا رہی ہے سوسائٹی میں؟ دیکھیں اب یہ جو خبر ہے نا, اس کے ساتھ تو
میں جو آپ کو ریلیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. میں نے اسی لیے مبینہ کا لفظ استعمال. وہی نا, یعنی بیان کی گئی. جی جی. تو اس سے ہٹ کے میں بات کر لیتا ہوں. اسلام میں جن چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہے, اجماع ہے, ان میں سے ایک چیز یہ ہومو سیکچولیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ یہ حرام ہے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے اتنی حیران کن بات کروں کہ قرآن پاک میں بدکاری اور زنا کی اتنی مذمت نہیں آئی ہے جتنی اس کام کی آئی ہے, کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی وجہ زیادہ دفعہ ڈسکس ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو اس معاملے کے. تو اس کی حرمت کے اوپر تو اجماع ہے. نہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے, نہ عورت کی عورت سے شادی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے یہ انسانیت کا پورا سسٹم مرد و عورت کی وجہ سے چل رہا ہے, ایک خاندانی نظام کی وجہ سے. تو اگر اس قسم کی شادیاں شروع ہو جائیں گی تو آپ کسی ایک قطعے زمین کے اوپر 1000 مرد جوڑے بسا دیں تو 100 سال کے اندر آپ ان کی ہڈیاں وہاں سے اٹھائیں گے. لیکن مرد و عورت کی اگر 1000 جوڑے وہاں سے بسا دیں آپ اور ہوں وہ پاکستانی, تو ہو سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں آپ کو بندے اور مل جائیں. تو انسانیت چل رہی اسی برکت سے ہے. اور باقی یہ تو ایک جذباتی چیزیں ان کی, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ان کا ریلیجن کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کا بڑا ایک کمزور سا رشتہ ہوتا ہے, ان کو ریلیجن کے نہ ہونے کے برابر. جی ہاں. تو میرا خیال ہے ان کے اوپر زیادہ غم بھی نہیں کھانا چاہیے. اس سے بڑا غم یہ ہے کہ انہیں خدا کی شناخت ہو, پھر وہ شریعت کو سیریس لیں گے نا. انجینئر صاحب, ایک اور چیز غم کھانے والی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح بھی شادی کی بات ہو رہی تھی, شادیوں کے سلسلے کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے مخلوق کو, تو اس میں اب شادی کی طرف جانے کی بجائے ہماری ہی سوسائٹی کے اندر لیونگ ریلیشن شپ کا ٹرینڈ زیادہ جو ہے اس وقت ترویج پا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ سوشل فیبرک خراب ہونے کی وجہ کیا ہے, دوسرا یہ کہ کیا نوجوان نسل کو, جو آپ کے اتنے بڑے فالوورز ہیں, ملینز میں ویڈیوز کے اوپر آپ کی ویوز ہوتے ہیں, اس کے اوپر آپ نے کتنے بیانات دیے؟ میرے تو بہت سارے بیانات ہیں. میں نے تو اسلام کے سیکس ڈسپلن کے اوپر جتنی گفتگو کی ہے اور بارہا اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ مجھے اسلام کی 2 چیزیں ٹاپ آف لسٹ پسند ہے. نمبر 1 عقیدہ توحید, جو آپ کو دنیا کے ہر جھوٹے خدا سے, بدماش سے آزاد کر دیتا ہے اور آپ ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اور دوسری چیز اگر کوئی ہے نا اسلام کی جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, وہ سیکس ڈسپلن ہے. سیکس اتنا پورٹنٹ جذبہ ہے کہ اس کے لیے اسلام والی ڈسپلن چاہیے تھا جو سورہ نور میں آیا کہ پہلے مردوں کو حکم ہوا ہے کہ مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں. اور پھر جس طریقے سے پردے والا معاملہ ہے, امہات المومنین کا بھی پردہ ہے صحابہ کرام سے, تو باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں. تو یہ واقعی ڈیزرو کرتا تھا. فرائیڈ نے تو ابھی آ کے یہ بات کی نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس ہے. قرآن پاک تو سورہ ال عمران میں پہلے ہی کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, پہلے نمبر کے اوپر جو دنیا میں مزین کی گئی چیزیں ہیں ان میں سے یہ سیکس ایک امپورٹنٹ جذبہ ہے. باقی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر سب سے بڑی کوئی ہے نا تو ہمارا میڈیا. جی میڈیا جو گلیمرائز کر کے ان چیزوں کو دکھا رہا ہے جن کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. پریکٹیکل زندگی بہت مشکل ہے جس طرح کی زندگی یہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نا, اس وقت جو ڈرامے لگتے تھے نا ان سے مورل لیسن ملتے تھے. اندھیرا اجالا تھا, دھواں, گیسٹ ہاؤس, جی اچھا ایک ڈرامہ تھا, اور اس کے علاوہ آغوش بہت اچھا ڈرامہ تھا, اور اشفاق صاحب کا من چلے کا سودا. یعنی آپ کچھ لے کے نکلتے تھے اس میں سے. آرٹ بھی لگائے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ڈرامے ہوا کرتے تھے. اور انٹرٹینمنٹ بھی اگر ہوتی تھی 50-50, آرٹ بھی اس کے مقابلے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. کوئی ولگر چیز نہیں ہوتی تھی, اس کے باوجود ہر طرح کا میسج بھی ڈلیور ہو جاتا تھا. اور آپ دیکھیں اس وقت سڑکیں ویران ہو جایا کرتی تھی. 8 سے 9 جب ڈرامہ لگتا تھا سڑکیں ویران ہو جاتی تھی. بانو قدسیہ کا ڈرامہ آ رہا ہے, اشفاق احمد کا ڈرامہ, جی ان کا آ رہا ہے. اور لوگ اتنے شوق سے, بلکہ چند گھروں میں ٹی وی ہوا کرتے تھے, لوگ ان گھروں میں جمع ہوتے تھے اور ڈرامہ دیکھتے تھے. اب یہ جو ڈرامے دکھا رہے ہیں یہ تو اس زمین کی مخلوق ہی نہیں ہے, یہ پاکستان کیا دنیا کے معاشرے کا بھی 0.0001% لوگ ہیں جن کی زندگی یہ دکھا رہے ہیں. اس کا عام بندے کی زندگی کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں. چند ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ڈرامے ایک اچھے ہیں, ادروائز تو مطلب اس وقت جو ڈرامے ہیں تو ڈرامہ بازی لگائی. یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا ایپس, ان کی ارننگ حلال ہے حرام ہے؟ ہمارا تو پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ جو ایڈز شریعت کے مطابق ہیں ان کی کمائی حلال ہے, اور جو ایڈز شریعت کے مطابق نہیں ہے ان کی کمائی حرام. کون سے ایڈز شریعت کے مطابق یہ کیسے طے کریں گے؟ آپ شراب
کی مشہوری کا ایڈ چلاتے ہیں. تو اسلام میں تو جامع ترمذی میں واضح حدیث ہے, شراب نکالنے والا, شراب بیچنے والا, خریدنے والا, اسے لوڈ کرنے والا سواری پہ, ان لوڈ کرنے والا, 10 طرح کے لوگوں کے اوپر نبی الاسلام نے لعنت فرمائی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی حرام ہوگی. صابن ہے, شیمپو ہے, اس کا استعمال حلال ہے, چکن ہے, یہ وہ چیزیں جن کے استعمال ہماری بیسک نیڈز میں آتا ہے, ان کی اگر ایڈورٹیزمنٹ ہو, اور اس میں بھی ہم تو جے پی جیز جو امیجز ہیں ان تک قائل ہیں. ویڈیوز کے اندر تو یہ شیونگ بلیڈ کے اشتہار کے اندر بھی لا کے عورت کو داخل کرتے ہیں جو تک ہی کوئی نہیں بنتا. تو اب وہ منظر جو عام حالت میں اسلام نے سیکس ڈسپلن کی وجہ سے دیکھنا حرام قرار دیا ہے, وہ ویڈیو میں آپ چلائیں اور پھر کہیں کہ اس سے انکم حاصل کریں, تو ظاہر ہے کہ اس کو میں جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا. اسی لیے دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ آ چکا ہے کہ جائز نہیں ہے. بالکل ان کا فتویٰ آ چکا ہے, کیٹاگوریکلی حرام نہیں ہے. اگر یہ تمام جو حدود و قیود ہے ان کے آپ کنسٹرینٹس کا خیال رکھیں تو پھر اس کے اوپر کوئی. اچھا, میں لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. ایک تو ہے اس کی کمائی, ایک ہے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ان ایپس کے اوپر موجود رہنا. کیا وہ موجودگی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ نہیں, موجودگی تو رکھیں گے. دیکھیں چھری سے بندہ بھی مار سکتے ہیں, سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, چھری کو آپ کیسے حرام کہہ سکتے ہیں اس کی خرید و فروخت کو. اسی طریقے سے جو آپ کے گیجٹس ہیں ان کا استعمال پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. آپ اس طرح کیٹاگوریکلی تو نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ زیادہ نیگیٹو استعمال ہے تو حرام ہو جائے گا. شریعت میں کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے آپ کے پاس محکم دلائل چاہیے. دیکھ لیں ہمارے علماء کل تک ویڈیو کیمرے کو حرام کہتے تھے, پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کہا نہیں بہتر ہے بچیں لیکن حرام نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مباح ہے, نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. پھر آہستہ آہستہ کہا نہیں اگر استعمال کریں تو یہ صدقہ جاریہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ آپ کی ویڈیوز ریکارڈ ہوں گی. اور آج کہہ رہے ہیں واجب اور فرض ہے, اس کے بغیر یہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. اور اپنے ٹی وی چینلز بنا لیے ہیں ان لوگوں نے. اب دیکھیں یہ جو الیاس قادری صاحب ہیں مدنی چینل والے, ہمارے ایکس مرشد رہے ہیں. ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہمارے جتنے سینئرز تھے انہوں نے اپنے گھروں میں ٹی وی توڑ دیے تھے ہاکیاں مار کے کہ یہ نبی الاسلام کا دشمن ہے. آج ان کے مدنی مراکز کے اندر بڑی بڑی LEDs لگی ہوئی ہیں. جی جی ہاں, تو میں نے پھر یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے ماننے والوں کو بتائیں کہ جو نبی الاسلام کا دشمن تھا اب اس کی نبی سے دوستی ہو چکی ہے اتنی کہ وہ ہماری مسجد میں آ گیا. یہ بتائیں. ایک کتابچہ ویسے انہوں نے لکھا, جی ایک کتابچہ انہوں نے لکھا کہ میں پہلے ویڈیو کیمرے والے معاملے کو حرام سمجھتا تھا لیکن اب جائز سمجھتا ہوں. یہ ان کی ایک نیکی ہے کہ انہوں نے کی ہے, لیکن اسے ذرا کھول کر بیان کرنا چاہیے تھا کہ جو آپ پرانے خواب بیان کیا کرتے تھے کہ جی ٹی وی جب گھر سے نکالا تو نبی الاسلام کی زیارت ہوگی, تو آپ نے تو مسجد میں لا کے ٹی وی داخل کر دی ہے. وہ پھر خواب جھوٹے تھے یا آپ اب جھوٹے ہو چکے ہیں؟ سر کیونکہ اب مدنی چینل کی بات ہو رہی ہے اور اسی مکتبہ فکر کی بات ہو رہی ہے, تو ایک تراشہ آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے اور اس تراشے کے اوپر لکھا ہوا ہے پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج. سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر موٹر سائیکل کی ٹنکی کے اوپر دم کریں, انشاءاللہ عز و جل پیٹرول میں برکت ہوگی اور آپ لمبا سفر طے کریں گے. اس کے اوپر آپ کے کامنٹس؟ اس میں میرے کامنٹس یہ ہیں کہ اسی قسم کی حرکتوں نے ہماری ینگ جنریشن کو دین سے برگشتہ کر دیا ہے. وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ دینی پیشوا ہیں, یہ اس کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے, نہ ایسا ہونا ہے. ورنہ گورا تو آپ کے پاس آ جائے گا, وہ کہے گا کہ بھائی یہ دیکھو یہ موٹر بائک ہے جو 1 لیٹر میں چلی تھی 50 کلومیٹر, اب یہ تمہارے والا جو وظیفہ ہے 500 کلومیٹر کر رہی ہے. ہاں جی, اس کو تمہارے باپا جان ہی کرے. یہ نہ ہو کہ ہم کریں تو پھر کہیں کہ نہیں زبان میں تاثیر نہیں ہے. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, میں کہتا ہوں کہ باپا جانی ہی اس کے اوپر وہ دم کر دے تاکہ کل کو اگلا بہانہ آپ یہ نہ بناؤ کہ جی آپ کی زبان میں تاثیر نہیں ہے. وہ کوئی بندہ اس طرح کا ہو جس کی زبان میں تاثیر ہو تو وہ پھر باپا جانی خود ہے. تو وہ کر کے بتائیں. ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ایک مرید, اس بیچارے کا موبائل خراب ہو گیا جس کے اوپر وہ چارجنگ والا جو سگنل تھا وہ بار بار یوں حرکت کر رہا تھا. وہ اکثر موبائل میں وہ ایرر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی باپا جانی سے جب سے ہو کے آئے ہو تو مسلسل بغیر چارجر کے ہی چارج ہو رہا ہے, اور اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی. تو یہ لوگ میرا خیال ہے کہ اسلام کے لیے ایک بدنامی کا باعث بنے ہوئے, اسی لیے پھر ان کے ان واقعات کے اوپر میمز بنتی ہیں اور اتنی غیر ذمہ داری کا یہ لوگ ثبوت دیتے ہیں. یہی باپا جانی اپنی ایک ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک مفتی صاحب جو فوت ہوئے ان کے مدرسے کے ان کے مرید تھے, ان کی قبر پہ کچھ لوگ حاضر ہوئے
تو اندر سے نماز پڑھنے کی قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ظہر کا وقت تھا. سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. زور کے وقت تو قرات نہیں ہوتی. یہ آپ کو بھی پتا ہے, آپ دیکھیں زور کے وقت تو سائلنٹ رہتے ہیں. جی سائلنٹ ہوتا ہے اور آہستہ آواز میں ہوتا ہے. اب اگر قبر کے اندر سے قرات کی آواز باہر آ رہی ہے اور وہ بندہ زہر بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹ پکڑا گیا, واقعی جھوٹ ہے, اور لوگ کہہ رہے سبحان اللہ. یعنی کم از کم اسے مغرب عشاء کرتے, کم از کم جھوٹ تو طریقے سے سلیقے سے بولا کرے. اس سچویشن میں وہ لوگ جن کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوتی ہیں, ایک تو ہاتھوں کو چومنا, مزار کے اوپر جا کر سجدہ کرنا, اس کے بعد پھونک مار کے کھڑا کر دینا اور پھونک مار کے کرنٹ لگا کے گرا دینا, یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کرتا ہے, ایلوژن ہے. ایلوژن, ہاں جی ظاہر ہے ان کے اپنے لوگ ہیں یہ جو منہ سے بلیڈ نکال رہے ہیں اور جی جن پڑے ہوئے بندے کو اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ سب کے سب ایکٹر ہیں. مجھے بتائیں ڈیوڈ کاپر فیلڈ اسٹیچو آف لبرٹی اس نے غائب نہیں کیا, کیمرے کے اندر کیا جی. پورا ایک بوئنگ 747 غائب کر دیا, پوری ٹرین غائب کر دی, دیواریں چین میں ایک طرف سے داخل ہوا دوسری طرف سے نکل گیا, ٹھیک ہے, ایک بندے کے 2 ٹکڑے کر دیے بعد میں جوڑ دیے. سب کا سب کیمرے کا کمال, نظر کا دھوکا. یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا, یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں تو میں نے ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ رکھی ہے ان کے لیے. خود ان کے جو بڑے بزرگ ہیں خادم رضوی صاحب جی, وہ کہا کرتے تھے کہ امام مالک کا قول ہے کہ امت مر جائے اس سے پہلے کہ نبی الاسلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ اسے روک نہیں پا رہی. تو میں نے کہا تھا بابا جی آپ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں بزرگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, تو آپ کے بزرگ کیوں نہیں مر جاتے جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یوٹیوب سے نبی الاسلام کی شان میں جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہ کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا دیتے؟ امت کیا وہ امت ہی نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, یا وہ اپنے نبی کے غدار ہیں؟ اور ان کی تو سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کیونکہ وہ ڈرائیونگ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ کچھ نہیں کر سک رہے تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بزرگ اڑتے ہیں, چھوڑ دیں. میں نے کہا تھا مینار پاکستان سے ان بزرگوں کو نیچے پھینکتے ہیں, یہ اڑ کے بتائیں, کوئی نہیں اڑ سکتا. یہ اسٹیچو آف لبرٹی کو ادھر لے آئیں. جی کچھ نہیں, یا اسٹیچو آف لبرٹی کو مارگلا ہلز پہ لا کے رکھیں, انشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر بھی, آرمی چیف بھی ان کی بیعت کر لیں. اچھا, جہاں تک وہ سجدے کا تعلق ہے تو اس میں یاد رکھیے گا کسی بھی مکتبہ فکر کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی قبر پہ سجدہ کریں. مزارات پہ جانے کے اعتبار سے اختلاف ضرور موجود ہے لیکن سجدے کا کوئی بھی نہیں کہتا. اب مزارات پہ جو جانے والے لوگ ہیں انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ ہم نے اس صاحب مزار کے لیے دعا کرنی ہے, یا زیادہ سے زیادہ کوئی معاملہ تھا تو وسیلہ اور توسل کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا وسیلہ پیش کیا جائے. ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی یہ بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ہم شرعی فتویٰ نہیں لگاتے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے طریقہ, آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے, ہاں حمد اور دروشی پڑھ کے مانگنا ہے, لیکن صاحب مزار سے مانگنا یہ تو صراحتاً شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہے. بالکل قرآن و سنت اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اسلام تو ہے ہی دین توحید ہے. تو یہ جہالت کی وجہ سے لوگوں نے کیا, اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم بت پرستی کے اعتبار سے جو سینسٹیو ایریا رکھتے تھے وہی کام ہم نے انڈائریکٹلی شروع کر دیے کہ انہوں نے مجسمے بنا کر پوجنا شروع کر دیا, ہم نے بزرگوں کو قبروں میں لٹا کر پوجنا شروع کر دیا. اگرچہ اللہ کا بندہ مانتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سجدہ عبادت بھی نہیں کر رہے ہوتے, تعظیم ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال توحید کے اندر ایک رکھنا تو ڈال دیا. تو یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے یہ چندوں کی کلیکشن کا ایک ذریعہ ہے, کیونکہ اگر آپ مزار بناتے ہیں تو وہاں پھر چندے کلیکٹ ہونا. دکان لگی ہوئی ہے. جی دکان لگی ہوئی ہے, اور میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج آپ ان مزارات کے چندے بند کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو صفائی کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بابے اپنی قبروں پہ لوگوں کو پال رہے ہیں, تو بھائی وہ تو بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی جا کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا کسی کے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کے عقائد کو ٹھیک مان لیں گے؟ نہیں, علمی دلائل رکھیں آپ. تو پبلک کا رش کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کعبے میں حج کے لیے 40 لاکھ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں نا, تو گنگا میں نہانے کے لیے 3.5 کروڑ ہندو اکٹھے ہوتے ہیں. ایسا ہی تعداد تو کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی علمی بات ہونی چاہیے. ویری رائٹ. جنت البقیع میں جانے کا اتفاق ہوا مجھے, عمرے کی غرض سے میں گیا تھا, تو میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک دیکھی وہاں پہ. تو وہاں پر تو مجھے کوئی مزار, کوئی بلڈنگ, کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں تھی جہاں لوگ بیٹھ کر جو ہے پرچار کر رہے ہوں اور چندہ مانگ رہے ہوں. تو یہ ٹرینڈ صرف ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر کیوں ہے؟ وہاں بھی تھا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مہربانی فرمائی ہے.
جو ऑटोमन امپائر تھی انہوں نے 1517 سے لے کر 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبہ میں 4 مصلے بھی ڈالے ہوئے تھے, 4 فرقوں کے نام کے اوپر, حنفی شافعی مالکی حنبلی, ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. ویسے کہتے تھے کہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں, لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, پیرلل میں جماعتیں کرواتے تھے. دوسرا انہوں نے مزارات بنوائے, یہ مزارات بنے ہوئے تھے, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے, یہ نبی الاسلام صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں, بلکہ نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد یہ مزارات بننے شروع ہوئے. اور پھر جب سعودی حکومت آئی 1926 کے اندر انہوں نے آ کے سارے مزارات گرائے اور انہوں نے سنت کے مطابق اسے بحال کیا. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر بیٹھنے سے, مجاور بن کے بیٹھنا بھی اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے, اور قبروں پر عمارت بنانے سے. تو عمارتیں انہوں نے گرا دی تھی. تو نبی الاسلام کی 3 بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئی ہیں, آپ نے کسی کا مزار نہیں بنوایا, سب کو سمپل طریقے سے دفن کیا. اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کا کوئی مزار نہیں بنایا. یہ بعد میں سارے سلسلے شروع ہیں, اور یہاں پہ تو یہ سارے سب کانٹیننٹ کی جو چیزیں ہیں, یہ ظاہر ہے حکمرانوں نے چونکہ صوفیاء کو ایک مقام دینا شروع کر دیا تھا, خود مزاروں پہ جا کے بیٹھتے تھے. جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں پڑھے لکھے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو, نواز شریف, یہ جا کے وہ باب درکے کے پاس بیٹھتے تھے جس کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے, نہیں, اور بے نظیر نے تو وہاں تک ایک سڑک بھی بنوا دی ہوئی تھی. خود بیوی صاحبہ شہید ہو گئی, اس کے بعد ان کا مزار بن چکے ہیں, اب لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں. جی اسی طرح, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب ان کا بھی. اچھا سر, اب سودی بینکاری نظام کی طرف آتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اٹس ویری سینسٹیو ایز ویل. میرا اگر ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے, اس میں پیسہ پڑا ہوا ہے, اور جس طرح ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پڑا ہوا پیسہ مزید کم ہو رہا ہے, isn't rightly so کہ وہ پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں ہو, کم از کم وہ جو ڈیپریسیشن ہے وہ ڈیپریسیشن کاسٹ افیکٹو ہو, اور اس میں ہمارا پیسہ جو پڑا ہے تھوڑا سا پروفٹ مارجن کے ساتھ بڑھ جاتا ہے ایوری منتھ یا اینولی, کیونکہ وہ سسٹم نے ہمیں ایسا دیا ہے. اگر سسٹم نے نہ دیا ہوتا تو ہم جب اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے جاتے ہیں تو اس کی بھی 10 سے 15 روپے فیس پرچی نکلنے کی بات آتی ہے, دیٹ از کاؤنٹڈ ایز این انٹرسٹ. تو اگر انٹرسٹ ہے ہی سسٹم کا حصہ تو ہم اس کو حرام کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو کلیئر کر لیں کہ جو اے ٹی ایم کے چارجز ہیں وہ انٹرسٹ نہیں ہے, وہ سروس چارجز. اے ٹی ایم کی بجائے وہاں کلرک بیٹھا ہوتا اور آپ اس کی خدمات حاصل کرتے تو آپ نے اس کے سروس چارجز تو دینے تھے, لہٰذا وہ انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ کی بیسک ڈیفینیشن ہے پیسے کے بدلے پیسہ. جب سروسز انوالو ہو جائے یا کموڈٹی انوالو ہو جائے پھر سود والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, آپ اس کو پھر ربا نہیں کہیں. ٹھیک. اب یہ جو پیسہ ڈی ویلیو ہونے والا مسئلہ ہے, تو یہ مسئلہ بھی تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ہے نا, ایسا ہی یورپ امریکہ کا نہیں ہے. اچھا, کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمارے جو وائزین ہیں وہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں کسی کے اندر کوئی تڑپ نہ پیدا ہو جائے سسٹم کو چینج کرنے کی, وہ ہمیں میٹھی نیند سلا دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے یار, قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں پوری ہونی ہے. یورپ امریکہ تو اوپر جا رہا ہے, وہاں تو قیامت کی کوئی نشانی پوری نہیں ہو رہی. یہ سب کے سب ڈرامہ بازی ہے. یہ ہمیشہ سے یہ علماء سو حکمرانوں کو اس طرح کی فیول کرتے رہتے ہیں, ان کو اٹھاتے رہتے ہیں تاکہ عوام جو ہے نا وہ میٹھی نیند سوئی رہے. اس کا سلوشن کیا ہے سر؟ سلوشن یہ ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ اس وقت تقریباً 22% تک 21.5%. ہاں جی, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ابھی کام ہے کمپلسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, کیونکہ 2.5% تو آپ نے زکات نکالنی ہے سال کی. سر وہ بھی نکالنی ہے, اوپر سے جو ڈیپریسیشن ہے دیٹ از ٹو ہائی. اچھا, اس کا پھر بہتر سولوشن یہ ہے کہ آپ گولڈ رکھیں اپنے پاس. گولڈ رکھا جائے, گولڈ رکھا جائے, ڈالرز رکھے جائیں. گولڈ 1 سال کے اندر ڈبل ہو چکا ہے. دنیا کا کوئی کاروبار آپ کو یہ پروفٹ نہیں دے سکتا کہ آپ کے پاس اگر پچھلے سال 1 ملین تھا اور وہ 2 ملین بن جائے. گولڈ تو کر رہے ہیں اور حلال بھی ہے. وہ آپ کو زکات والا معاملہ بھی اس میں سے ریزالو ہو جائے گا, ڈی ویلیو والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, یا پھر آپ جو میجر کرنسی ہے ڈالر ہے یا کیپٹل کرنسی, ہاں اس طرح کی آپ کرنسی اپنے پاس رکھیں. لیکن پھر بھی ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی وقت پہ شادی نہیں ہو رہی تو ہم اسے بدکاری تو الاؤ نہیں کر سکتے, اسے ہم روزے رکھنے کا مشورہ دیں گے جو ہمارے نبی نے دیا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. اے نوجوانوں کے گروہ, جس میں استطاعت ہو, یعنی وہ فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہو فیملی کو, تو وہ نکاح کر لے, کیونکہ نکاح کرنا آنکھوں کو نیچا رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت اور عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے.
تو آلٹرنیٹو سولوشن یہ ہے کہ آپ گولڈ کی شکل میں اپنی سیونگز کو رکھیں. اب آ جاتے ہیں ذرا عذاب قبر. جو ہم نے باتیں سنی ہیں, دیکھیں ہمارا اکثر جو فیتھ ہے وہ ڈیولپ ایسے ہوتا ہے جو ہمیں فیملی سے ملا ہے, جی جی, اور یہ فارچونیٹ کہیں انفارچونیٹ کریں, بہرحال اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. عذاب قبر اور روز محشر پہ ہونے والے حساب کے درمیان کیا فرق ہے اور اس کو کس طرح سے سمجھا جائے دین اسلام؟ دیکھیں اسلام کی روح سے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو مجرمین ہیں ان کے لیے عذاب کی 4 قسطیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی قسط آئی ہے سورہ السجدہ کے اندر کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں کچھ تکلیف دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئے. اس کے لیے عذاب کا لفظ استعمال ہوا, یعنی تکلیف. تو پہلی عذاب کی قسط دنیا میں آتی ہے تاکہ آپ اللہ کی طرف پلٹ آئے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع پرووائڈ کرتا ہے. اگر آپ نے وہ اویل نہ کیا تو پھر اب دوسری قسط آنی ہے. وہ ہے سورہ المائدہ میں, سورۃ النساء میں, سورۃ الانعام میں اور سورتوں میں, کہ جب باغی لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو قرآن میں ہے کہ فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو جان اپنی. یہ دوسری قسط ہے جو عذاب کی ہر ایک بندے کو آنی ہے. تیسری قسط ہے جو قبر والی ہے. قبر تو ایک استارہ ہے, اصل میں یہ برزخ ہے, ان سین بیریئر. وہ مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے, وہ سمندر کا پیندہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ایئر کریش میں آپ کی لاش کا ہواؤں میں بکھرنا بھی ہو سکتا ہے, وہ شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 ہے. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک ان سین بیریئر. چونکہ عموماً قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے قبر کی بات ہوتی ہے, ورنہ یہ برزخ ہے, ان سین بیریئر. اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے سورۃ المؤمن میں, جسے سورہ غافر کہتے ہیں, کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور پھر جب آخرت کا دن آئے گا تو بڑی آگ پہ پیش کیے جائیں گے. تو یہ تیسری قسط ہے, عذاب قبر کہہ لیں, عذاب برزخ. اور چوتھی قسط ہے جو الٹیمیٹ قسط ہے, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ, وہ قیامت والے دن جو فیصلہ ہونا ہے. تو یہ 4 قسطیں ہیں, چاروں ثابت ہیں, چاروں قرآن سے ثابت ہے. بخاری مسلم میں عذاب قبر کے اوپر احادیث ہیں. امام بخاری نے باقاعدہ جب صحیح بخاری کے اندر عذاب قبر سے متعلق احادیث لی ہیں کہ قبر میں سوالات ہوں گے اور اسی طریقے سے گناہگاروں پر عذاب مسلط ہوگا اور نیک لوگوں کے لیے آسانی ہوگی, تو اس کی ہیڈنگ میں انہوں نے آیت کوٹ کی ہے سورۃ المؤمن کی, کہ فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. حالانکہ قیامت تو ابھی نہیں آئی ہے, فرعونی پیش ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا عذاب کاٹ رہے ہیں. اس میں صرف ایک ایمبیگوٹی آتی ہے کہ ایک بندہ آج سے 10,000 سال پہلے فوت ہوا, ایک بندہ آج فوت ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے 500 سال بعد قیامت آ جائے. اس نے 10,500 سال قبر میں گزارے اور اس نے صرف 500 سال گزارے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پر مختلف لوگوں پر مختلف حالت طاری کر سکتا ہے, ایک ہی فریم آف ریفرنس کے اندر. دیکھیں یہ ہمارا خود تجربہ ہے. سخت گرمیوں میں اگر آپ کو ملیریا ہو, 2 رضائیاں بھی اڑا دی جائے نا, آپ کی ٹھنڈ نہیں ختم ہوتی. بالکل. اور دوسرے لوگ گرمی سے چیخیں مار رہے ہوتے ہیں. ایک ہی جگہ پر 2 مختلف بندوں پر 2 بالکل 180 ڈگری حالتیں دنیا میں ہم نے طاری ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی شخص کے 500 سال کو اس کے لیے اتنا لمبا کر دے کہ وہ 10,000 سال کے برابر ہو, اس کے اوپر وہ ٹائم اس طریقے سے گزارے. اور آج تو سائنس کی برکت سے ہمارے لیے میتھمیٹیکل ایکویشنز جو آئنسٹائن نے ڈیولپ کر دی, المتوفا 1956 عیسوی, ان کے لیے میں نے بولا تھا الحاج آئنسٹائن بول دیتے, حافظ اللہ بول دیتے اگر وہ زندہ ہوتے. تو آئنسٹائن نے تو یہ مسئلے حل کر دیے کہ کس طریقے سے ٹائم آپ مختلف جگہوں پر مختلف حالتوں میں گزر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل الحمدللہ جو خود اس نے اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہے اس حوالے سے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے ایگزیکیوٹ کرے گا. یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے, ہم اس کے اوپر اجمالاً ایمان رکھتے ہیں. اور آخری بات یاد رکھیے گا, یہ عذاب قبر یا عذاب برزخ یہ فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. اس کو آپ کیمرے میں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے, آواز سے سن نہیں سکتے. یہ ہے عالم الغیب کا ایک وعدہ انسانیت کے لیے, اور یہ ہے عالم غائب. ایک ہے عالم, ایک عالم, یعنی یہ غیب کی دنیا ہے, غائب کی, علم الغیب سے تعلق رکھتی ہے چیز. فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ جہاں قرآن کی مجلس ہوتی ہے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں, لیکن آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں, یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے.
اس لیے قرآن میں ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب, جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. لہٰذا سائنس جو ہے فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے, دا نالج obtained through observations and experiments. تو آبزرویشن میں فرشتہ نہیں آئے گا, ایکسپیریمنٹ میں بھی نہیں آئے گا. ہاں کئی ایسی چیزیں جو ہماری آبزرویشن میں نہیں ہے ایکسپیریمنٹ میں آتی ہیں, الیکٹران, الیکٹرو میگنیٹک ویوز, یہ چیزیں ہم نے دیکھی تو نہیں ہیں لیکن آبزرویشن میں اس طریقے سے نہیں ہے, لیکن انسٹرومنٹ میں ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں. لیکن فرشتے اس طرح میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے. اسی سے ریلیٹڈ پھر ایک اور چیز, کچھ اور چیزیں بھی انسٹرومنٹ میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی. اب تو خیر ایسے انسٹرومنٹ آ گئے ہیں جس سے ان کی چال یا ان کا وہاں موجود ہونا یعنی جنات کا وہ ثابت ہوا ہے. بہت سارے پروگرام جس کے اوپر ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی کہ جنات کا وجود اب بھی ہے 21ویں صدی کے اس 2023 کے اندر بھی ہے. یہ لوگ سوال کرتے ہیں. جی ہے وجود. اب جنات والا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا چڑیلوں کا بھی ان کی فیمیلز ہوتی ہیں, فیمیلز ہوتی ہیں تو وہ چڑیلیں ہوتی ہیں, ناراض پریاں نہیں ہوتی ہیں. ناراض نہ ہو جائے نا سر. رشتوں کا اگر کوئی جینڈر ہوتا تو پریاں ہوتی ہیں, چڑیلیں ہی ہوتی ہیں زیادہ تر سر. تو لیکن جنات کے اندر بھی اہل ایمان بھی ہے, ان کی جو فیمیلز ہیں ان کو آپ پریاں کہہ سکتے ہیں, باقی میجورٹی ان کے اندر باغی ہیں. جنات کا جو معاملہ ہے نا جی, اگر وہ خود کوئی سگنل دے دیں, انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, اسی طریقے سے کسی جانور کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, یہ تو احادیث موجود ہے بخاری مسلم میں. جب تک وہ خود سگنل نہ دے آپ اس کو اس طریقے سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. وہ میں دیکھتا رہتا ہوں پروگرام, الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ کچھ ہوا. وہ جنات کے اثرات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. باقی فی نفسی جن کو ڈیٹیکٹ کرنا ابھی تک ہمارے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے. باقی چونکہ قرآن و سنت نے اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کی گائیڈ لائنز ہمیں نہیں دی ہیں کہ یہ کوئی غائب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. غائب سے جو چیز تعلق رکھتی ہے نا وہ فرشتے ہیں, عذاب قبر ہے اور آخرت ہے, اس میں جنات کا ذکر نہیں ہے. این ممکن ہے کہ ایسے انسٹرومنٹ بن جائیں کہ آپ جنات کو ڈیٹیکٹ کر لیں, یہ پاسبل ہے. یہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتی چیز. رائٹ. بہت سارے واقعات میرے ساتھ بھی ہو چکے ہیں. کبھی انشاءاللہ نشست نیکسٹ رہی تو میں اس کے اوپر اسپیشلی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ میرے ساتھ جو ہیپننگ ہوئی ہے, کیونکہ کچھ ہانٹڈ پلیسز ہوتی ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ کبھی ضرور شیئر کروں. آپ سے جو کچھ ہو وہ تم نے ٹی وی میں دیکھا تھا. سر وہ جنات نہیں تھے, مخلوق تھی کوئی. خواتین یہ کاٹنا نہیں اس میں, نہیں یہ جائے گا سر, یہ جائے گا ایز اٹ از جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ سے پوچھ کے آپ کو دکھائیں گے پرومو والے. اچھا جی, طلاق کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پاکستان. جی اور اب اس حد تک ہو گیا کہ بچیاں جاتی ہیں شادی کے لیے تو وہ ظاہر ہے مردوں کا بھی عمل ٹھیک نہیں ہوگا, کہیں نہ کہیں ان کی بھی غلطی کمی کوتاہی ہوگی, لیکن یہ فیشن بن چکا ہے کہ ڈیورس ہو گئی ہے تو اس کو بڑا فخر سے پیش کیا جاتا ہے, میں تو جان چھڑا. یہ کس طرح کا بیہیویئر, شریعت کیا کہتی ہے اس سے؟ دیکھیں جی, شریعت تو یہ کہتی ہے, ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینوئن ضرورت ہو جاتی ہے, یعنی مرد جو ہے بالکل ظالم ہے. طلاق اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شام کے وقت شیطان جو ہے وہ روزانہ میٹنگ کال کرتا ہے اور اس کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, جو بعض ماڈرن سکالرز نے کہا کہ این ممکن ہے یہ برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو. بہرحال وہ اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کرتا ہے, وہ اسے رپورٹ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے آج میں نے فلاں شخص سے چوری کروائی, فلاں سے بدکاری کروائی. شیطان کسی کے گناہ کے اوپر خوشی کا اظہار نہیں کرتا. جب ایک چیلا اسے آگے بتاتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی, وہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے, کیونکہ یہ خاندانی نظام تو میاں بیوی کے رشتے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ بریک ہوگا تو پھر اولاد بھی جو ہے وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گی. تو اسلام میں طلاق تو آخری درجے تک اوائڈ کی گئی ہے جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. یہ اس کے لیے نیگیٹو بات نہیں ہے, بلکہ بلٹ ان اس کی کمزوری بتائی گئی ہے. اس سے نفع حاصل کرو, اس سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. سیدھا کرتے ہوئے اسے توڑ بیٹھو گے اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا. مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تمہاری عورتیں ہیں, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک سفر میں نبی الاسلام عورتوں کا جو قافلہ تھا وہ اس کو جو ہانک رہا تھا نا, اس کو آپ نے فرمایا کہ آہستہ ہانکو, شیشیاں ہیں کہ ٹوٹ نہ جائے. اللہ, یعنی اتنی رسپیکٹ والا معاملہ. خود نبی الاسلام بیٹیوں والے تھے جی, سیدھی سی بات ہے.
طلاق آخری درجے میں اوائڈ ہونی چاہیے. یہ معاشرے میں طلاق ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے ہماری معاشرتی اقدار کا ٹوٹ جانا ہے, پلس میڈیا جس طریقے سے گلیمرائز کر کے میاں بیوی کے رشتے کو پیش کرتا ہے. بیوی بھی سمجھتی ہے کہ جاتے ہی میں نے جو ہے پتہ نہیں فلاں گاڑی کے اندر جا کے بیٹھ جانا ہے اور فلاں بنگلہ میرا انتظار کر رہا ہے, اسے تو نہیں پتا کہ ساس انتظار کر رہی ہے, اگرچہ وہ اس کی سگی خالہ ہی کیوں نہ ہو. شادی سے پہلے تو وہ خالہ اپنے خاوند سے لڑ رہی ہوتی ہے اپنی بھانجیوں اور بھتیجوں کے پیچھے, اور شادی کے بعد انہی عورتوں کو وہ غلام بنا لیتی ہیں اور اکثر علیحدگیاں ہو جاتی ہیں. دوسری بڑی ریزن جو ہے وہ اکانومی ہے جی, سیدھی سی بات. جب گھر میں پیسہ نہیں ہوگا نا تو لڑائی جھگڑے ہوں گے. آپ نے تیسری ریزن کے اوپر روشنی ڈالی سر, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے عشق ممنوع. ہاں, وہاں پہ بھی میں آنے لگا تھا. اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے نا تو یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو بانڈ ہے نا وہ دو چیزوں کے اوپر ہے, سیکس اور اولاد. کسی ایک معاملے میں بھی کوتاہی ہوگی نا یہ رشتہ کمزور ہو جائے گا. اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے پھر بھی میاں بیوی اس مضبوط بانڈ میں نہیں رہتے. اولاد ہو گئی لیکن تربیت کے معاملے میں خامند کو بیوی سے شکایت, بیوی کو خامند سے شکایت. اور دوسرا سیکس جو آپ نے بات کی کہ فری سیکس نہیں ہونا چاہیے. خامند اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو, بیوی اپنے خامند کے ساتھ مخلص ہو, تو یہ سارے معاملات صحیح چل سکتے ہیں. اچھا, اب معاملہ اس سے بھی ایک نیج آگے بڑھ چکا ہے, ایک لیول آگے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈرامہ اب اس وقت بن رہا ہے, ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر, سوشل فیبرک کو تباہ کرنے یا اس کو بنانے میں اس کا پورا ایک کردار ہے. تو ڈرامے کے اندر دکھایا گیا جاتا ہے بھابھی کا دیور کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر, سالی کا بہنوئی کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر, اور اسٹیپ بردر کا اسٹیپ سسٹر کے ساتھ. اور یہ انڈین اور پاکستانی ڈراماز میں اب آرام سے دکھایا جاتا ہے, اور اس کو ہم نے ایز اے سوسائٹی ایسے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے جیسے ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. نہیں, یہ یور کامنٹ آن دس. میں اس میں کامنٹ کروں گا کہ کئی اکا دکا واقعات اس طرح کے رپورٹ ہوتے ہیں, ان کے اوپر پورے ڈرامے بنا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا یہ بڑے ظلم والی بات ہے. میں تو کہتا ہوں ان چیزوں کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ آپ اسے اتنا کر کے پریزنٹ کریں. جس طرح ہمارے بعض صحافی حضرات ہیں, کوئی یونیورسٹی میں کوئی چھوٹا سا واقعہ رپورٹ ہوا کسی معاملے کے اندر, پکڑ کے اسے میڈیا میں لے آتے ہیں اور پورے ملک کے اندر ایک فضا قائم ہو جاتی ہے. یہ کوئی خدمت نہیں اس معاشرے کی. لیکن ہمارے بڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے اس حوالے سے اور اس طرح کے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں تو یہ سینسر بورڈ جو ہے یہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے, یہ کس لیے تنخواہیں کھا رہے ہیں. ان کا کام ہے کہ ان چیزوں کو سینسر کریں, اور یہ چیزیں ہمارے آئین کی روح سے بھی خلاف قانون ہے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا. آئین تو یہ سارے جی آئین ہے پاکستان میں, آئین یعنی کتاب میں تو لکھا ہے اسے فالو تو کرنا ہے, لیکن پریکٹیکلی تو قرآن موجود ہے, امت فالو نہیں کر رہی. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ترغیب نہیں دلائیں گے. تو آئین موجود ہے اور آئین پہ جو لوگ نہیں چل رہے ہم انہیں ترغیب دلائیں گے. اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن ان کی اسلامی کتاب ہے, کیا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن قرآن نہیں بن سکتا تھا؟ دیکھیں لکھا تو ہوا ہے قرارداد مقاصد میں کہ پاکستان میں کوئی قانون ایسا پاس نہیں ہوگا جو کتاب و سنت کے منافی ہو. اگر قانون نہیں بن سکتا تو ڈرامے کہاں سے بنا رہے ہیں اس قسم کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے؟ یہ کوئی ایجوکیشن والا معاملہ نہیں. قرآن سیکس ڈسپلن میں اتنا سینسٹیو ہے کہ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا. ہمیشہ آیا نوح کی بیوی, لوط کی بیوی, ٹھیک ہے, صرف ایک عورت کا نام آیا اور وہ بھی معجزانہ طور پر ایک ایشو تھا. عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی, وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے, اور مریم کی ڈگنیٹی کو اللہ تعالیٰ نے سیکیور کرنا تھا کہ ان کے ہاں جو یہ پیدائش ہے یہ معجزانہ ہوئی ہے, کوئی ان کے کریکٹر کے اوپر حملہ نہ کرے. ادروائز پورے قرآن میں کسی عورت کا نام بھی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی عزت دی ہے. عورت کا مطلب ہی پردے کی چیز ہے عربی میں, عورت. بے شک, ہاں جی بے شک. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامی اور جمہوریہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں دین کے مطابق؟ جی مل سکتے ہیں. کیسے سر؟ اس لیے کہ اسلام میں آپ نے جو حلال کے دائرے کے اندر فیصلہ کرنا ہے وہ میجورٹی کو دیکھ کے کرنا ہے. احادیث میں بھی آپ دیکھیں جب حدیث کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں راوی جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ ہے, صدوق ہے یا ضعیف ہے. یعنی میجورٹی کی کیا رائے ہے. قرآن میں ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اہل ایمان کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ مشورے سے طے پاتے ہیں. نبی الاسلام بھی صحابہ کرام سے مشورہ لے کے چلتے تھے, حالانکہ آپ کو وہی کی تائید بھی حاصل تھی, پھر بھی آپ مشورے کو لے کے چلتے تھے.
تو جمہور کی رائے دیکھی جائے حلال کے دائرے کے اندر. حرام کے معاملے میں چاہے علماء کے ہیں چاہے اسکالرز کے ہیں, اگر قرآن کی روح سے سنت کی روح سے کوئی چیز حرام ہے نا, اس کو کسی کی رائے حلال نہیں کر سکتی. ایک گورا ہے, اس نے کتاب لکھی ہے دا ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ جمہوریت اکثریت کی آمریت کا نام. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے جو ہم سے فریڈم آف ایکسپریشن چھین لے. مجھے بتائیں آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جو یورپ اور امریکہ ایک آسودہ حال زندگی وہاں پہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ مولوی جو ان ملکوں میں جانے کو حرام کہتے ہیں ادھر سے آئے ہوئے ڈالروں کے اوپر اپنا گزارا کر رہے ہیں, اور ان کا ویزا آج لگائے تو وہ محفل نعت کے لیے بھی تقریر کرنے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جب انہیں دوسرے مولویوں سے جان کا خطرہ ہوتا ہے تو جان بچانے کے لیے وہ ملکوں میں جاتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں اسلامی ملک اور انہیں کہتے ہیں غیر اسلامی ملک. نہیں سر, بھائی یہ مسلمان ملک ہے, وہ اسلامی ملک ہے جہاں پہ جسٹس ہے, انصاف ہے, ٹھیک ہے, چند ایک چیزوں پہ آپ کا اختلاف ہے نا. تو میرے بھائی یورپ نے یہ سب کچھ جو حاصل کیا ہے نا اسی ڈیموکریسی کی برکت سے بیسک ہیومن رائٹس حاصل کیے ہوئے ہیں. اب اگر آپ نیگیٹو چیزیں نکالیں گے اس کی, تو یہ کیا ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو مسلط کر دے اور وہ مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو مسلط کر دے اور لوگوں کی زبانیں کھچوا دے؟ تو اس قسم کی چیز نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. بادشاہ تو ہمارے اوپر مسلط ہے نا, سعودیہ کے اندر تو کنگڈم ہے. تو کنگڈم ہے نا, وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے نا, تو ہم اسے اسی کی بات کر رہا ہوں. جی ڈیموکریسی نہیں ہم مانتے. فالو تو انہیں کو کرتے ہیں. نہیں ہم تو نہیں فالو کرتے. نہیں کرتے. نہیں وہ تو آمریت ہے, ڈیموکریسی تو نہیں ہے وہ. ہاں جی, یہ تو دیکھیں انہوں نے تو نام ہی سعودی عرب رکھ دیا, میں تو اس نام کے بھی حق میں نہیں ہوں. حرمین کہنا چاہیے, حرمین الشریفین. اپنا نام تو انہوں نے رکھا ہے خادم حرمین الشریفین. سعودی تو ایک خاندان تھا سعود جس کے ساتھ انہوں نے منسوب کر دیا ہے اتنی بڑی سرزمین کو, صرف اس لیے کہ اس قبیلے نے اسے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جو معاملات ہوئے جب وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کمزور ہوئی تو یہ علاقہ ان کے پاس آ گیا. اس وجہ سے میں تو اس نام کے بھی خلاف ہوں. حرمین ہی کہنا. سر اسی سے کنیکٹڈ ایک اور سوال, دین اسلام میں بہتر درجہ سیاست کا ہے یا خلافت کا ہے؟ سیاست تو ایک ورسٹائل ٹرم ہے, خلافت اس کا حصہ ہے. یعنی آپ یہ پوچھیں کہ اسلام میں جو طرز سیاست ہے وہ خلافت ہے یا کنگ شپ ہے یا ڈیموکریسی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی خلافت کی ہی ماڈرن فارم ہے. اس زمانے میں چونکہ قبائلی سسٹم تھا, یہ جو کہتے ہیں نا جو چند بڑے اصحاب تھے ان سے مشورہ کیا جاتا تھا, بھائی وہ بڑے اصحاب ایک بندہ نہیں ہوتا تھا. اگر سیدنا علی مشورے میں شامل ہیں تو پورے کا پورا بنو ہاشم کا قبیلہ اس کا وہ ریپریزنٹیٹیو ہے, جس طرح ہمارے پورے شہر کا ریپریزنٹیٹیو ایک MNA بن کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ قبائلی سسٹم میں تو یہی ہوگا کہ ایک قبیلے کا سردار وہ رائے دے گا. کیوں کہ وہ سردار خود ڈیموکریسی سے چوز ہوا ہے. وہ اس طرح چوز نہیں ہوا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پھر اس کا بیٹا, اس طرح نہیں ہے. وہ پورے ایک کرائٹیریا سے نکل کے اوپر آیا, تو ظاہر ہے کہ وہ آلریڈی ایک ڈیموکریسی سے اوپر آیا ہوا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ہمارے MNAs جب جاتے ہیں تو وہ جا کے سلیکٹ کرتے ہیں. باقی ظاہر ہے اس کا ایک جو ڈارک پہلو ہے کہ یہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی کبھی آنے ہی نہیں دی, اور اس کی وجہ سے آج ہم یہ خاری کاٹ رہے ہیں. اور جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے تھے وہاں تو میرے بھائی وہاں تو کسی کی ضرورت نہیں, وہاں تو نہ کسی کو آرمی چیف کا نام پتا ہوتا ہے, نہ IG کا نام پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہ انہیں اپنے کسی ایجنسی کے چیف کا نام پتا ہوتا ہے. ایون چیف جسٹس کا نام بھی بڑے کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے, اور یہاں جو 9 کا خبر نامہ ہے وہ انہی لوگوں کے گرد گھومتا ہے. عوام کی تو خبریں اینڈ پہ جا کے آتی ہیں. Absolutely. تو یہ ڈیموکریسی جو ہے طرز خلافت, جو سیاست طرز سیاست خلافت والا ہے, ماڈرن دور میں ڈیموکریسی ہی اس کے قریب ہے. لیکن اس سے مراد میں اسلامک ڈیموکریسی جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ حلال کے دائرے کے اندر, حرام کے معاملے میں آپ نے ڈیموکریٹک ویلیوز کے اعتبار سے اس کو نہیں دیکھنا بلکہ قرآن و سنت کو دیکھنا ہے. ہاں اس کو میں مثال سے کہتا ہوں کہ ہم نے افطار پروگرام رکھا سر, تو یہ حلال کام ہے. اب افطار کے اندر کھجور سرو ہوگی, جامع شیری ہوگا, روح افزا ہوگا یا سادہ پانی ہوگا, اس میں ڈیموکریسی ہوگی. اور نبی الاسلام بھی یہی کرتے تھے کہ بتاؤ میجورٹی کی کیا رائے ہے. جس طرح غزوہ احد میں نبی الاسلام کی اپنی رائے نہیں تھی کہ ہم مدینے سے باہر نکلیں اس طریقے سے, لیکن میجورٹی کی رائے تھی نہیں ہم تو شہید ہونے کے لیے. نبی الاسلام نے ان کی بات مانی, اگرچہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا, لیکن بہرحال نبی الاسلام نے جمہور کی رائے کو اہمیت دی. انجینئر صاحب آپ سے متعلق ایک خاص مکتبہ فکر, یہ میرا آخری سوال ہوگا,
وہ پروپیگیٹ کرتا ہے. میں لفظ پروپیگیٹ اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ میں نے تو آپ کو سنا, مجھے تو ایسا کوئی امپریشن نہیں ملا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قادیانیوں کے لیے خاص سمپتی رکھتے ہیں. از دیٹ رائٹلی سو, یا واقعی پروپیگیشن ہے آپ کے اگینسٹ؟ میں دنیا کے ہر انسان کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہوں جتنا مجھے دین نے کہا ہے. مجھے کسی کے عقیدوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس سے اس کے جینے کا رائٹ تو میں نہیں چھین سکتا. کیا قادیانی پاکستان کے آئین میں پاکستانی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے وہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے؟ قادیانی اس میں تو فال کر رہے ہیں نا. ہاں, جو شروع میں اسلام چھوڑ کر قادیانیت میں گئے, شروع میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات, ان کے اوپر تو کوئی مرتدین کا حکم لگ سکتا تھا, اور وہ بھی حدود و قیود کے ساتھ ہے, اگر خلافت کا نظام ہو, پورا ایک سسٹم ہو اس کے تحت. آج جو لوگ نسلاً قادیانی ہیں وہ تو نان مسلم ہیں. ہم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھنی ہے تاکہ آپ کو نان مسلم لکھتے نہیں ہیں. وہ نہیں لکھتے, لیکن قانوناً ہم نے ان کو ڈکلیئر کیا ہے, اور ہم شناختی کارڈ میں انہیں مسلمان نہیں ڈکلیئر کرتے, اس لیے تو وہ حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتے. کوئی ایک آدھ بندہ جھوٹ لکھ کے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ اس کا اس سے تعلق نہیں. اگر وہ ایفیڈیوٹ بھر دیتا ہے کہ میں غلام احمد قادیانی کو دجال مانتا ہوں, اسے پیغمبر نہیں مانتا, تو وہ اپنی قادیانیت کی روح سے بھی کافر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہیں اس کا وہ خود انکار کر دے تو وہ اس سے تو نکل گئے نا. تو اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے پھر دلیری دکھاؤ, پھر اب دجال جب لکھ دیا تو مان بھی لو اور اس طرف آ جاؤ. ہم علمی دلائل ان کے سامنے رکھیں گے. قادیانی ہوں, ہندو ہوں, جیوز ہوں, کرسچنز ہوں, سکھ ہوں, میں تمام کے لیے اس اعتبار سے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہوں کہ آپ نے انہیں ہیومن ڈگنیٹی کے اندر تو جینے کا حق دینا ہے نا, ان سے جینے کا حق تو نہیں لینا. رہ گیا ہمارا ان سے علمی اختلاف, وہ ہم کرتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آئیں, لیکن یہ کہنا کہ ان کو آپ نے قتل کر دینا ہے, دنیا سے ختم کر دینا ہے, تو میں نے اس کے اوپر پھر انہی مقادب فکر کے لوگوں کو کہا ہے کہ اگر تم ختم نبوت کی کاس کے ساتھ مخلص ہو تو وائی اونلی اینٹی قادیانی, کیوں نہیں ختم نبوت پہ کام کرتے؟ وہ کہتے ہیں ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں جو چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اس طرح کی گستاخانہ باتیں لکھی ہیں ان کے خلاف کبھی تم نے دھرنا دیا؟ وہ تو خود پرنٹ کر رہے ہو تم, اسی لاہور شہر سے پبلیکیشنز پرنٹ کر رہے ہیں ان کتابوں کو, جہاں سے دھرنے لے کے نکلتے اور پورے ملک کو بلاک کرتے ہو. ان کے آگے نہیں بولتے کیونکہ وہ تمہارے سرپرست ہیں, تمہیں چندے کھلاتے ہیں, تمہارے پورے کے پورے بزرگوں کا سسٹم کولیپس کر جائے گا اگر تم نے ان کو غلط کہا. تو اس کا مطلب ہے ختم نبوت کے ساتھ تم بھی مخلص نہیں ہو, تم اپنی مرضی کا ختم نبوت مانتے ہو. بس یہ اینٹی قادیانی تحریکیں, ختم نبوت تحریکیں نہیں. واٹ از دا سیل آف دا پروفٹ, یہ اس کو ذرا ایکسپلین ضرور کر دیجیے گا. ختم نبوت کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, اور اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اسلام کی روح سے, معاملہ ہے ختم نبوت؟ دیکھیں, ایک لفظ ہے خاتم, ایک ہے خاتم. قرآن میں لفظ خاتم آیا ہے, نبوت کی مہر, سیل آف دا پروفٹ اور سٹیمپ آف دا پروفٹ, یہ دونوں ترجمے درست ہیں. بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے. نبی الاسلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. پہلی خوبی, پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. دوسری خوبی, مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. تیسری, اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا ہے اپنے مخالفین کے اوپر. چوتھی چیز, اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا ہے. پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ قوم اور قبیلوں کے لیے. پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے. اور مسلم شریف میں ہے چھٹی خوبی کہ میرے اوپر نبوت کو ختم فرمایا. یہاں پہ مسلم شریف میں خاتم کا لفظ ہے. جو قادیانیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ قرآن میں لفظ خاتم ہے, وہ اس کا مہر ترجمہ کرتے ہیں, ہمیں کوئی اختلاف نہیں, لیکن مہر کا وہ معنی لے جو صحابہ کرام نے لیا ہے. وہ کہتے تھے خاتم کا لفظ دکھائے, جی مسلم کے اندر موجود ہے خاتم, سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے. جو مہر ہے اس کا معنی بھی بالکل درست ہے. نبی الاسلام سیل آف دا پروفٹ ہے. ڈاکخانے میں بھی آپ دیکھیں کسی لفافے کے اوپر مہر لگتی ہے, آپ سیل کر دیا, آپ اس کو آپ کھول نہیں سکتے. یا اگر سٹیمپ لگتی ہے کسی ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر اور اس کے بعد جج قلم توڑ دیتا ہے تو پھر اس میں بھی کوئی ورڈ آپ ایڈ نہیں کرتے. نو امینڈمنٹ. جی دونوں باتیں درست ہے اپنی جگہ. نبی الاسلام خاتم بھی ہے, خاتم بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا, اور اس کا فہم صحابہ کرام نے لیا ہے.
اور نبی اسلام نے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ کے لگنے کی جگہ باقی ہے. جو لوگ بھی وہاں سے گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ لگ جائے نا تو یہ پرفیکٹ ہو جائے گی, اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. اب اس سے زیادہ کیسے اور سمجھایا جائے؟ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے. اور یہی حدیث ابو داؤد ترمذی میں آئی ہے, اس میں الفاظ ہے کہ وہ 30 کے 30 جھوٹے دجال یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے, اور یہ وہ فتنہ ہے جو حضور کی زندگی میں سامنے آ گیا تھا. بخاری مسلم موجود ہے. مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا, نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی, اور انبیاء کا خواب وہی الہی ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں, تو میں بڑا پریشان ہوا, میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. تو اس سے میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے, اور وہ نبی اسلام کی زندگی میں ظاہر ہو گئے, مسلمہ کذاب اور اسود. اور مسلمہ کذاب نے تو باقاعدہ ایلچی بھیجا, بخاری مسلم میں آتا ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر یہ نارمز نہ ہوتی ایلچی کو قتل کروانے کی تو میں اسے قتل کروا دیتا. اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نبوت شیئر کر لیں, تو نبی اسلام نے کہا کہ نبوت میں میرا بھی اختیار نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ کو ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر ہے. قادیانیوں کو جس طریقے سے آپ پھر اس فارمولے کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی آپ کی نظر میں دجال ہے؟ جی دجال ہے, جی بالکل دجال ہے, اس میں کوئی شک نہیں. درست ہو. وہ 30 دجالوں میں سے ایک دجال ہے. بہت شکریہ جناب انجینئر مرزا صاحب, آپ نے ہمارے یہ وقت نکالا. آپ سے گزارش ہوگی ایک چھوٹا سا میرے یوٹیوب چینل کو لوگ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کریں آپ کی محبت کے توسط سے. جی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اب کر گزرے.